بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ جس میں ہم احوال بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ کل من کان عدوا للجبریل۔ ان آیات کے شان نزول کا سلسلے میں مشہور روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہود کو ہدایت کرنی شروع فرمائی تو یہودیوں نے آپ کے پاس اپنے چند علماء کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم سب آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں، اگر آپ نے جو ہے ان کا علم سوائے انبیاء کو نہیں، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو آپ ہی وہ قطعی نبی ہیں جن کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو دی تھی۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا؟ نبی امی کا ذکر، جن کا ذکر تورات میں ہے، ان کی علامات کیا ہیں؟ پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کس طرح ہو جاتا ہے؟ آپ کے پاس وحی یا خبر کون لاتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کریں گے تو میں اپنا بہترین کھانا ترک کر دوں گا۔ اور چنانچہ ان کو جب صحت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو انہوں نے گوشت اور دودھ نہ کھایا اور انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اور ان کا گوشت نہیں کھایا۔ نبی امی جس کا تورات میں ذکر ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کی آنکھیں سوئیں گی مگر اس کا دل زندہ رہے گا، اس کا دل جاگتا رہے گا۔ اس کے تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مرد کا جو پانی ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پانی رقیق ہوتا ہے اور زرد ہوتا ہے، اس لیے دونوں پانیوں کو ملا کر جو ہے اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے تو بچہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں اور ہر نبی کے پاس جبریل علیہ السلام ہی وحی لے کر جاتے رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سب کچھ صحیح فرمایا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے دادا وغیرہ کو عذاب دیا تھا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو بے شک ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ خوب ہیں، بارش برساتے ہیں، بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، تو اس بہانے سے انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ نزول قرآن کا طریقہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کلام کان پر پہنچے، پھر کان سے دل تک، یہ طریقہ تو عام ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول معنی سب سے پہلے دل میں اتریں، پھر دل سے کان تک پہنچیں، یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کا نزول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے سے ہوتا تھا، اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے یاد کرنے میں بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی اور قرآن آپ کے قلب میں ایسے محفوظ ہو جاتا تھا پھر آپ اس کو نہ بھولتے تھے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فرمایا تو مطلب ہے کہ قرآن لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے، سو اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کرتا ہے، اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری بھی سنا رہا ہے۔ ایمان والوں کو بس قرآن ہر حال میں کتاب کو سننا اور اس کی جو پیروی کرنا جو ہے ایمان والوں کے لیے یہ اتباع ٹھہری۔ پھر جبریل علیہ السلام کی عداوت سے اس کو نہ ماننا پوری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبریل کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا یا اس کے دوسرے ملائکہ کو نہ ماننا، اس کے رسولوں سے یا خود میکائیل سے جن کی دوستی کا یہود برہم بڑھتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سب عداوتوں کا قانونی ارشاد ہوتا ہے من کان عدو للہ والملائکۃ، یعنی صرف یہود ہی اللہ کی دشمنی کے مصداق نہیں اور نہ صرف جبرائیل علیہ السلام کی عداوت ہی موجب کفر و بال ہے، بلکہ جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہو، اللہ کی ذات و صفات کا منکر ہو، وہ کافر ہے اور اس کفر کا نتیجہ اس طرح بھگتنا پڑے گا کیونکہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے واضح دلائل اور کھلی نشانیاں دی ہیں کہ ان کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ضد اور بغض کی وجہ سے اپنا شیوا بنا رکھا ہے اس چیز کو، اور یہ یہود ضد میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں اور یہ اپنی سرکشی میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ایسے واضح دلائل بھی جو ہے بے کھٹ کے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے جب کوئی عہد دین کے معاملے میں کیا اسے پورا نہ کیا، بلکہ ان میں ہمیشہ
ایک جماعت جو ہے عہد شکنی پر کمر بستہ رہی۔ عہد شکنی، غداری اور نافرمانی ان کی قومی خصوصیت ہے، تو جو قومی خصوصیت ان کو ملی ہے آپ ان کو اسی پر ڈٹے رہنے دیجئے۔ نبذہ فریق منہم، فرمایا یعنی ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے اس عہد کو نظر انداز کر دیا ہوگا، تو ایک جماعت اور فریق جو ہے وہ اس میں سے یہود میں سے نکل آیا جو کہ انکار کرتا آیا۔ یہود نے خود تو عہد کو پس پش ڈال دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہود خود اپنی کتاب یعنی توراۃ کو بھی پس پش ڈال رہے ہیں، کیونکہ توراۃ میں آپ کی نبوت کی خبر موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہے تھے اور نبیوں کی تصدیق بھی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اور توراۃ کو پڑھنے کے باوجود اس چیز کا انکار کیا اور تمام چیزوں کو پس پش ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ایسے انجان بن گئے جیسے ان کو ان کا علم ہی نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم کو سچائی اور وفاداری کے ساتھ اسلام سے وابستہ رکھے۔ ہم نے جو عہد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کیا ہے، اللہ تعالی ہم کو سچائی کے ساتھ اس عہد پر قائم رکھیں۔